بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 انتظامی نظام۔ ٹھیک ہے، تدریسی مقاصد میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چیپٹر میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا، کیا پڑھایا جائے گا، پڑھانے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے۔ تو اس میں آپ زیادہ تر سیکھیں گے وفاق اور صوبوں کے بارے میں، یعنی کہ سب سے پہلے 1973 کے آئین کے تحت وفاق اور صوبوں کے فرائض، ٹھیک ہے، پھر وفاق اور صوبوں کی حکومتوں کے فرائض میں فرق، آزاد جموں کشمیر اور شمالی علاقہ جات کا ڈھانچہ اور فرائض، اور اس کے بارے میں یعنی کہ سارا جو ہے وہ وفاق اور صوبوں کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے شارٹ کوسچن اور ایکسرسائز MCQs کریں گے۔ سوالات میں سب سے پہلے MCQs ہیں کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہے وفاق جس کے نام سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، تو وہ ہے صدر ملک کا جو صدر ہوتا ہے وہ وفاق کے نام پر اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے صوبائی فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ادارہ قانون سازی کرتا ہے، تو وہ قانون سازی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ کشمیر کونسل کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ ہے 14 اور گلگت بلتستان کونسل کے ارکان کی تعداد 12 ہے، یعنی کہ علیحدہ بتا دی گئی ہے کشمیر کی بھی اور گلگت بلتستان کی بھی۔ آزاد جموں کشمیر کے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد ہوتی ہے 4 اور پاکستان کی قومی سلامتی کونسل کی صدارت جو ہے وہ کرتا ہے وزیر اعظم۔ 1973 کے آئین کی جس شق کے تحت تمام جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو تحفظ دیا گیا ہے وہ ہے 140A۔ اور نمبر 8 ہے کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کے نظام میں تبدیلی لائی گئی، صدر پرویز مشرف کے دور میں لائی گئی تھی 2005 میں۔ NFC ایوارڈ کا اجرا کرتی ہے، کون کرتی ہے؟ مشترکہ مفادات کی کونسل۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہیں لارڈ میئر ان کا سربراہ ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ تو سب سے پہلے سوال ہے کہ کشمیر کونسل کے ممبران کی تعداد بتائیں، صفحہ نمبر 38 پہ ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، کشمیر کونسل ریاست کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے جس کے 14 ارکان ہوتے ہیں، جس میں 8 ارکان آزاد جموں کشمیر سے ہوتے ہیں اور 6 ارکان جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہاں تک یعنی کہ 1.5 لائن آپ نے کر لینی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ گلگت بلتستان کونسل کا چیئرمین کون ہوتا ہے، صفحہ نمبر 39۔ صفحہ نمبر جو ہے وہ 39 پہ 39 پہ ٹاپک ہے گلگت بلتستان کونسل، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے صرف جو ہے وہ چیئرمین پوچھا ہے کہ کون ہے، تو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے کہ گلگت بلتستان کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد پھر جو ہے یہ 2 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے اور کلاس لیول بھی بڑا ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ یہ لکھیں، یہاں تک ایک لائن آدھی لائن لکھنے کے بعد پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے۔ کونسل کے ارکان کی کل تعداد جو ہے وہ 12 ہے، جس میں 6 ارکان وزیر اعظم پاکستان نامزد کرتا ہے اور 6 ارکان کا انتخاب گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کرتی ہے۔ یہ ایک انتظامی ادارہ ہے۔ یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر 2 نمبر کا کوشچن۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کون سے آرٹیکل کے تحت صوبائی حکومتیں انتظامی اختیار استعمال کرتی ہیں، تجزیہ کریں، پیج نمبر 41۔ ٹاپک ہے وفاق اور صوبوں میں دیگر تعلقات میں۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ آئین کے آرٹیکل 149 کے مطابق صوبائی حکومتیں انتظامی اختیارات استعمال کر سکتی ہیں بشرطیہ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات سے ٹکراؤ نہ ہو۔ یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کے
سرکٹ بینچ کہاں کہاں قائم ہے؟ پیج نمبر 42۔ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اگست 2001 میں صدارتی حکم کے تحت مقامی حکومتیں قائم کی گئیں اور سیاسی، انتظامی و معاشی اختیار جو تھا وہ مقامی حکومتوں کو منتقل کیے گئے تاکہ عام شہریوں کو ضرورت خدمات کے ضمن میں با اختیار بنایا جائے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مقامی حکومتوں کے مختلف درجات بتائیں۔ پیج نمبر 43۔ پیج نمبر 43 میں ہے کہ مقامی حکومتوں کے مختلف درجات کا ڈھانچہ۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ 2013 میں تمام صوبوں نے مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے ایکٹ پاس کیے جن کے مطابق دیہی علاقوں میں 2 درجاتی نظام جبکہ خیبر پختونخوا میں 3 درجاتی نظام قائم کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے کہ جس میں ضلعی اور تحصیل یونین کونسل کی حکومتیں شامل ہیں جبکہ شہری علاقوں میں 3 درجاتی نظام بنایا گیا جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں شامل ہیں۔ یہاں تک اس کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ چیف آفیسر کیا فرائض سر انجام دیتا ہے؟ تو اس کا جو ہے آنسر وہ پیج نمبر 44 پہ ہے۔ پیج نمبر 44 پہ 2 جگہ پہ چیف آفیسر ہے کہ یہ سب سے اوپر چیف آفیسر اور یہاں پہ چیف آفیسر، لیکن جو ہے نا کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ چیف آفیسر ضلعی کونسل کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سینئر سرکاری ملازم ہوتا ہے، ضلع کے تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے، ضلع کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی بھی اس کے ذمہ ہے۔ یہاں جو ہے وہ شارٹ کوسچن کا آنسر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کوسچن نمبر 7، آزاد جموں و کشمیر کے صدر کی حیثیت بتائیں۔ پیج نمبر 38۔ پیج نمبر 38 میں یہاں پہ صدر بتائے گئے، صدر کے بارے میں کہ صدر جو ہے وہ آزاد جموں و کشمیر کا آئینی سربراہ ہوتا ہے جس کا انتخاب کشمیر قانون ساز اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ یہ چھوٹا سا کوسچن ہے، بس یہاں تک ہی آپ نے لکھ دینا ہے۔ ایکسرسائز میں لاسٹ شارٹ کوسچن ہے کہ سپریم ایپلیٹ کورٹ کہاں قائم کی گئی؟ پیج نمبر جو ہے وہ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 40 پہ۔ سپریم ایپلیٹ کورٹ جو ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ سپریم ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں قائم کی گئی۔ پھر اس کے بعد سٹارٹ کرنا ہے کہ سپریم ایپلیٹ کورٹ ایک چیف جج اور 2 ججوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان 3 سال کے لیے کرتا ہے۔ اس کا درجہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے برابر ہے اور چیف کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایکسٹرا شارٹ کوسچن جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ تو یہ اکثر اوقات جو ہیں وہ ٹاپک کے اندر سے آ جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ لکھے ہیں اور ان کے آنسر بھی لگوا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کوسچن ہے یونین کونسل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 43۔ دیہی علاقوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ولیج نیبرہڈ یعنی کہ یونین کونسل یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایکسٹرا شارٹ کوسچن پہلا، یہ چیئرمین یا چیئرپرسن، وائس چیئرمین اور 6 جنرل کونسلز پر مشتمل ہوتا ہے جن کا انتخاب عوام براہ راست پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 4 سال کے لیے جبکہ خیبر پختونخوا میں 3 سال کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین اور ایک نوجوان کسان اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ چیئرمین یا چیئرپرسن کونسل کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں وائس چیئرمین یا جو ہے چیئرپرسن نے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتا ہے۔ دوسرا ایکسٹرا شارٹ کوسچن، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان فرق بیان کریں۔ تو یہاں ہے پیج نمبر 38 پہ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے فرائض، یہ جو ہے نا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ یہ ایکسٹرا لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر شارٹ آئے تو آپ اس میں سے 3-4 پوائنٹ صرف لکھ دیں اور اگر لانگ آئے تو پھر یہ آپ کو پورا لکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے پہلے ہم شارٹ جو ہے وہ 4 پوائنٹ یہ شارٹ میں کر لیتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے فرائض میں فرق کیا ہے۔ وفاق حکومت کا دائرہ
اختیار تمام ملک پر محیط ہوتا ہے، جبکہ صوبائی حکومت کا اختیار جو ہے وہ متعلقہ صوبے تک محدود ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ وفاق کا سربراہ جو ہے وہ منتخب صدر ہوتا ہے، جبکہ صوبے کا سربراہ جو ہے وہ گورنر ہوتا ہے جو صدر کا نامزد کردہ ہوتا ہے، اور وفاقی حکومت کے انتظامی امور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ چلاتے ہیں، جبکہ صوبوں کے انتظامی امور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ چلاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی کرتی ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ایکسٹرا کوشچن نمبر 3، آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 39۔ قانون ساز اسمبلی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ایک ایوان پر مشتمل ہوتی ہے جو مظفر آباد میں واقع ہے۔ اس ایوان میں جو ارکان کی تعداد ہے وہ 53 ہے، جن میں سے 45 ارکان جو ہیں وہ براہ راست آزاد کشمیر کے عوام کی رائے کی دہی سے منتخب ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے نا ایک نشست علماء کی، ایک ٹیکنوکریٹ، ایک بیرونی ملک مقیم کشمیری اور 5 خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں۔ اسمبلی اپنے ارکان میں سے وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آگے آپ نے لکھ لینا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال کے لیے براہ راست منتخب ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے بعد آگے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی پر نوٹ لکھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو یہ بھی پیج نمبر 39 پہ ہے۔ یہاں سے اس کا آنسر سٹارٹ ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ ایک ایوان پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 33 ہے، 33، جن میں سے 24 جو ہیں وہ براہ راست وہاں سے اپنے علاقے سے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ جو 6 خاتون اور 3 ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں۔ اور قانون ساز اسمبلی جو ہے اپنے ارکان میں سے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے اور گلگت بلتستان سے متعلقہ ہر قسم کی قانون سازی کرتی ہے۔ لاسٹ کوشچن کہ تحصیل اور ضلع کونسل پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ یہ پہلے بھی ہم تحصیل کونسل والا پڑھ چکے ہیں، تو یونین کونسل والا بلکہ پیج نمبر 43۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا یونین کونسل، اور اب ہم نے کرنا ہے کہ ضلع کونسل اور تحصیل کونسل، بلکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں سے بھی ایک شارٹ کوشچن کر لیا ہے، مقامی حکومتوں کے مختلف درجات کا ڈھانچہ پڑھ لیا ہم نے، تو یعنی کہ یہ پورا ٹاپک ہی ایک لانگ کوشچن کے طور پر بھی ہم نے کر لیا ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا کہ ضلع یا تحصیل کے تمام یونین کونسل یا ولیج نیبرہڈ کونسل کے براہ راست منتخب کردہ چیئرمین بلحاظ عہدہ ضلع کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کم از کم 15 خواتین، 3 کسان، 5 غیر مسلم اور 1 نوجوان اور 1 ٹیکنوکریٹ شامل ہیں۔ ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے جو کسی بھی شعبے کا ماہر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضلع کونسل کی جگہ تحصیل کونسل کو اپنایا گیا ہے، جن کے ارکان اور چیئرمین کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے۔ ضلع کونسل کے ارکان چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کرتا ہے، جبکہ ضلع کونسل کی ایک کابینہ ہوتی ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، اور اس کے ارکان کی تعداد تعلیم، صحت جو ہیں اور انتظامیہ کے ماہر اور ایک مذہبی عالم جو ہے وہ اسکالر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے ایکسرسائز والے شارٹ کوشچن، ایکسٹرا شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ لانگ کوشچن ہمارے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایکسٹرا لانگ کوشچن بھی بنائیں گے، تو یہ انشاءاللہ انتظار کریں، ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔